بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نصیب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے قریب فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانو اس مہینے میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تمہارے تنافس عبادت میں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے اور جب منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ اس حدیث میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اور معصوم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تو قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے کہ رمضان المبارک جیسا خیر اور برکت کا مہینہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے اور مغفرت نہ ہو، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات نازل ہوتی ہیں کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنا قرآن اسی مہینے میں نازل فرمایا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب کی سب رمضان المبارک میں نازل کی گئی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بغل کے بال، روزے کے دوران بغل کے بال لینا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، خواہ بغل کے بال مونڈنا چاہے یا اکھیڑنا چاہے، دونوں صورتیں درست ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح بوس و کنار، یعنی روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ جوان آدمی کے لیے روزے کے دوران بوس و کنار سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم بستری کی طرف رغبت نہ ہو یا انزال نہ ہو۔ اگر انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور اگر ہم بستری کر لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ کفارہ جو ہے وہ مسلسل 60 روزے ہیں، اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا لازم ہوگا۔ اگر روزے کے دوران بیوی کا بوسہ لینے میں انزال کا خوف نہیں ہے یا نفس کے بے اختیار ہو کر جماع کرنے کا خطرہ نہ ہو تو اس صورت میں بیوی کا بوسہ لینا مکروہ نہیں ہے، اور اگر بوسہ لینے میں انزال کا خوف ہے یا جماع کا اندیشہ ہے تو اس حالت میں روزے کے دوران بیوی کا بوسہ لینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ بے نمازی کا روزہ، یعنی جو شخص رمضان شریف میں روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ فوت شدہ نماز کی قضا لازم ہے۔ واضح ہے کہ نماز اور روزہ دونوں الگ الگ فرض ہیں، ایک دوسرے پر موقوف نہیں۔ روزہ رکھنے کی صورت میں روزہ کی گرفت سے بچ جائے گا اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گرفت ہوگی اور عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔